یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں جشن ادب کے 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں کچھ خاص ٹاپک پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے خاص ویڈیو۔ جشن ادب کے اس 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں رول آف نان مسلم ان پروموشن آف اردو لینگویج اینڈ لٹریچر ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر جناب فرحت احساس صاحب نے۔ جی ہاں، اس ویڈیو سے اور جو بھی انہوں نے کہا اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، لیکن پہلے جینگو بنانا کی بات سن لیجیے 40 سیکنڈ میں۔ جینگو بنانا، جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ فتح اللہ خان یعنی فرحت احساس صاحب کا تعلق ضلع بہرائچ اتر پردیش سے ہے۔ ایک طویل عرصہ تک ایڈیٹر کے طور پر جامعہ ملیہ یونیورسٹی کو اپنے خدمات دینے کے بعد اب فرحت صاحب ریختہ سے وابستہ ہیں۔ وہ صحافت اور شاعری کے میدان میں یکساں طور پر لاپور ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے نوازیں۔ جناب فرحت احساس صاحب۔ بہت نکتے کی باتیں ابھی یہاں کہیں نہیں، خاص طور پہ اس موضوع پر اور اس کی زبان پر۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت آفینسو سی زبان ہے کہ غیر مسلموں کا کردار اردو کو فروغ دینے میں، تو اس میں میرے خیال سے بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ دوسرے معنی ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ جو عنوان ہے، یہ میرے خیال سے یہ ٹو نیشن تھیوری، جیسا کہ رکشندہ صاحبہ نے کہا کہ ٹو نیشن تھیوری نہیں بلکہ ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے ہے۔ اس کی طرح سے وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ اردو کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جیسے کہ کامنا جی نے کہا ابھی، کہ اردو ایک زبانوں کی اور تہذیبوں کے سمندر متھن کی پیداوار ہے۔ ہندوستان کے پچھلے 1000 سال میں جو بہترین ثقافتی کارنامے انجام دیے گئے ہیں، ہندوستان نے جو ثقافتی کمائی کی ہے اس کی بہترین جو مثالیں ہیں، ان میں اردو ایک مثال ہے اس کی، جو اس کی جسم اور روح اور اس کے جذبے اور اس کی تخلیقی قوتوں کا اظہار ہے۔ مشکل اصل میں پچھلے 60 سال پہلے تقریباً ہندوستان میں اردو کے ساتھ یہ پیش آئی کہ یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ایک 1000 سال کی پوری جو روایت تھی ہماری، جو ایک لنگوسٹک کانٹینیوٹی تھی، کلچرل کانٹینیوٹی تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ آدھا حصہ اردو کا ادھر چلا گیا اور اس سے کم حصہ یہاں رہ گیا۔ حالانکہ آبادی کے لحاظ سے یہاں تک بھی بہت بڑی تعداد اردو والوں کی یہاں موجود رہی، لیکن ہم نے اردو کی حیثیت سے 20 سال کم از کم اس تقسیم کے زہر کو برداشت کرنے میں گزارے، اور وہ جو ہینگ اوور تھا پارٹیشن کا، اور اس میں خاص طور پر ایسے جملے جو بابا اردو نے کہا ہے کہ اردو کی وجہ سے پاکستان تک بنا اور ہندوستان تقسیم ہوا، اور اس طرح کو اس پارٹیشن کو براہ راست اردو سے جوڑنے کی جو کوششیں کی گئی، اس نے جو ایک مخالفانہ ماحول پیدا کیا جو بہت فطری تھا ہندوستان میں، خاص طور پر اتر پردیش میں، بہار میں اور نارتھ انڈیا کے پورے علاقوں میں۔ تو یہ جو پورا تکلیف کا اور اذیت کا سلسلہ تھا، اس نے بہت سے اردو کے خاندان کے لوگوں کو اردو سے دور کیا، اور شکوک و شبہات پیدا ہوئے، گمان پیدا ہوئے اور بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ تو اس پورے عرصے میں
70s اور 80s تک ہندوستان میں یہ رہا کہ اردو کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا ایک طرح سے، خاص طور پر مدارس میں جہاں پہ اردو ذریعہ تعلیم ہے. تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ یہ مونو کلچرائزیشن جو اردو کا ہوا، کہ جس کو سب نے مل کے ایک زبان پیدا کی تھی، ایک ادب پیدا کیا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آزادی کے پہلے سکھ مذہب، عیسائیت، بدھزم، یہاں تک کہ آریہ سماج، ان سب کی بنیادی کتابیں اردو میں موجود، سب کی تعلیم اردو میں ہوتی تھی. ابھی ہم جو ریختہ میں ای بک سیکشن ہمارا اس کے لیے کتابوں میں ڈیجائز کر رہے ہیں، تو ہزاروں کتابیں آج بھی موجود ہیں اس زمانے میں جو رائج تھی. جس طرح سے یہ ہمارے مذہب جو ہیں ان کی تبلیغ اور ان کو پھیلانے کا کام اردو میں ہو رہا. تو وہ ایک دھماکہ ہوا اور وہ پارا پارا ہو گیا، وہ وحدت پارا پارا ہو گئی، وہ جو خاندان تھا وہ بکھر گیا. اور ہندوستان میں بہت سی ایک 70-80% حصہ جو اردو کے مشترکہ خاندان کا تھا وہ اس سے الگ ہو گیا، اور وہ سمٹ کے چند لوگوں کے بیچ وہ سمٹ کے رہ گئی اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بنا لیا اردو. تو یہ اتنا بڑا نقصان تھا، اردو کے ساتھ اتنا بڑا مذاق تھا، اتنا برا مذاق تھا یہ. لیکن وہ تاریخ کا جبر تھا جو ہم نے جس کو برداشت کیا. اب یہ دیکھیے کہ اب کس طرح سے پلٹتی ہیں تاریخ کا عمل، کس طرح پلٹتا ہے. تو پچھلے 20 برسوں میں خاموشی سے، اور پچھلے 10 برسوں میں بہت نمایاں طور پہ میرا جو آبزرویشن ہے اس پورے ہندوستان میں، یہاں سے لے کے اور جتنے بھی طول و عرض میں ہندوستان کے، وہ جو لوگ اردو سے الگ ہوئے تھے وہ دوبارہ بہت بڑی تعداد میں اردو کی طرف واپس آ رہے. تو یہ جس چیز نے اردو کو پیدا کیا تھا، وہ پروسیس تاریخ کا، وہ ہسٹوریکل پروسیس دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا، اور ایک عجیب سی پیاس پیدا ہوئی ہے، ایک کلچرل ایک تھرس پیدا ہوئی ہے جو اپنی زبان کو یاد کر رہی ہے، اس کو دوبارہ ریکلیم کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 500 سال پہلے جب یہ زبان بن رہی تھی، اور جب یہ زبان ہندوستان جو ہے اپنے لیے ایک محبت کی اور ایک وحدت کی اور ایک کمپوزٹنس کی زبان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہم دوبارہ اسی نقطے پر پہنچ گئے. اب ہم میں سے بہت لوگوں کو، نہ ہمارے صحافیوں کو، نہ ہمارے سوشولوجسٹ کو، نہ ہمارے جو دوسرے جو انالسٹ ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ کلچرل ریولوشن ہندوستان میں اس وقت پچھلے 10 برسوں سے جاری ہے. اور اس کا سب سے بڑا اظہار آج آپ نے یہاں دیکھا. یہ بچے جنہوں نے وپل کمار جیسا شاعر، اور یہ اجے، اور یہ رنجیت چوہان خود، اور یہ سارے بچے جو ہیں اب یہ روایت کو حاصل کر رہے ہیں. مطلب اس سے کسی نے نہیں کہا کہ جاؤ اردو پڑھو اور اردو کی شاعری کلاسز کو دیکھو. یہ سب اپنی اندر سے ایک عرش پیدا ہو رہی ہے. اردو کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی، اس کا جادو جو ہے اس طرح سے روحوں کے اندر جذب ہو کے وہ باہر آ رہا ہے کہ وہ سب پرانی لائبریریوں میں جا کے کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور اس روایت کو، اردو شاعری کی روایت کو جذب کر کے، اور ان کے روح میں وہ پھول کھل رہے ہیں جو آج ہمیں ان شاعروں کی زبان سے سننے کو ملے. یہ اپنے آپ ہو رہا ہے. یہ ایک سی جنرائی ایک پروسیس ہے جو خود ہو سکتا ہے تاریخ کے جبر سے، یا اس خلا سے جو شاعری ہمارے یہاں جو مختلف زبانوں کی شاعریاں ہو رہی ہیں اس سے بے اطمینانی کی وجہ سے. اس لیے کہ وہ نغمہ جو آپ کے اندر سے نکلتا ہے اور آپ کو سرشار کرتا ہے، وہ ہندوستان کی کسی زبان میں ہمیں میسر نہیں ہے جتنا کہ اردو کی شاعری، خاص طور پہ غزل کی شاعری. تو ادھر پچھلے 10 برسوں میں ترجمے ہوئے بہت بڑے پیمانے پہ، ہندی میں ترجمے ہوئے. پاکستان کے جتنے بھی سربراہ شاعر ہیں ان سب کے ترجمے یہاں ہوئے. ہندوستان کے جو شاعر ہیں، ہندی میں شاعری کا ترجمہ غزل کا ایک جنگل کی آگ کی طرح اس نے ایک کیفیت بنائی کہ دھیرے دھیرے چراغ سے چراغ جلنے شروع ہو گیا.
اور اس وقت ہندوستان میں تقریباً 10,000 ایسے نوجوان لڑکی لڑکیاں ہیں جو پوری سرگرمی کے ساتھ اردو شاعری، اردو زبان سے وابستگی ان کی ہے. اس میں سے کم 1,000 ایسے نوجوان ہوں گے جو بہت اچھی شعر کہتے ہیں، اور وہ سب انہوں نے خود سے کیا ہے. اس میں کچھ تھوڑی بہت زبان و بیان کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، بحر اور وزن کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نئی دنیاؤں سے، نئی عالموں سے، ڈائیورس فیلڈز کے لوگ ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں. تو یہ میں جو دیکھ رہا ہوں جس طرح سے کہ اردو جس طرح سے سمٹی تھی چند لوگوں میں، مسلمانوں کے خاص طور پہ وہی مدارس تک، اور وہ جب جمود پیدا ہوا تھا، ایک طرح کی ایک کھٹوائزیشن جو اردو کا ہوا تھا، اس کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، دیواریں گر رہی ہیں، نئی ہوائیں چل رہی ہیں، نئے لوگ، نئے ذہن، اس میں سارے لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اور دوسری کلچرل بیک گراؤنڈز کے لوگ ہیں، مختلف طبقوں کے لوگ ہیں، دیہات کے، قصبوں کے، اور وہ اپنے اپنے تجربات لے کے اردو میں آ رہے ہیں، اور اپنے اپنے مسائل لے کے، اور اپنی اپنی خوشیاں اور اپنے غم لے کے. تو اتنا ایک بڑے پیمانے پہ ایک ڈائیورس ایک پروسیس اس وقت چل رہا ہے اردو کے حق میں. تو یہ جو بات انہوں نے کہی کہ غیر مسلموں کا وہ کوئی ایسا میرے خیال سے تقسیم کرنے والی بات نہیں تھی، وہ صرف ایک پوائنٹ کرنا تھا، ایک چیز کو لوکیٹ کرنا تھا کہ وہ لوگ جو اردو سے تھوڑا سا الگ ہوئے تھے کس طرح سے دوبارہ واپس آ رہے ہیں، کس طرح سے ہندوستان اپنی اس کمپوزٹنیس کو، اپنے اس حسن سے کی وارفتگی کو کس طرح سے دوبارہ حاصل کر رہا ہے. تو ریختہ جو پچھلے 2 سال پہلے جس طرح سے ریختہ شروع ہوا، سنجیو سراف جنہوں نے ریختہ شروع کیا، ان کے والد خود شاعر تھے، بچپن میں ان کے کانوں میں اردو پڑھتی رہی. تو وہ ایک نسل تھی آج سے 25, 30, 40 سال پہلے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ، جس میں مسلم اور غیر مسلم سارے لوگ شامل تھے، وہ اردو ان کو ورثے میں حاصل ہوتی تھی، اور وہ ورثہ دھیرے دھیرے بکھر گیا. تو ان کے ہاں جو کان میں رس پڑا اردو کا، وہ اب جا کے پہلے تو ان کو جو عشق ہوا، اور عشق میں جو محبت نامے لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اردو یاد آئی. تو لو لیٹرز نے بہت زیادہ اردو کو فروغ دیا. تو اب وہ اردو کا عشق جو ہے وہ اچانک ان کو بیٹھے یہ ہوا کہ صاحب یہ آن لائن جو پوری دنیا ہے، سائبر دنیا ہے، سائبر ورلڈ جو پیدا ہوئی ہے، اس میں کس طرح سے اردو اسٹیبلش کیا جائے. تو وہ پہلے سے لیگل ویب سائٹ چلا رہے تھے، اس کے تجربے کو جوڑ کے انہوں نے ایک ویب سائٹ شروع کی، اور دیکھتے دیکھتے 1 سال کے اندر 160 ملکوں میں، آج اندازہ حیرت ہوتی ہے کہ کہاں کہاں اردو کے لوگ موجود ہیں، اردو پڑھنے والے، اردو شاعری پڑھنے والے. تو 60 ملکوں میں تقریباً روز کے 25,000 لوگ دے وزٹ آور سائٹ. اور فیس بک پہ کم از 10 لاکھ فالوورز ہیں اس وقت ریختہ کے. تو یہ چیز دھیرے دھیرے ایسا ایک پھیلی ہے. تو یہ ایسے نہیں ممکن تھا یہ جب تک کہ وہ کلچرل اسپیس نہ مل گیا ہوتا اردو کو، ذہنوں میں اور دلوں دماغوں میں اردو کے پھول نہ کھل گئے ہوتے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم یہاں جشن منا رہے ہیں اردو کے دوبارہ مختلف اسٹیبلش ہونے کے. اور ابھی جشن ریختہ جو ہم نے یہیں انڈین ہیلتھ سینٹر میں 14-15 مارچ کو کیا، تو وی ہیڈ 30,000 فٹ فالز ان 2 days. اور صبح 13-14 تاریخ کی صبح 10:30 بجے سے ہم لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے لوگ آئیں گے، کیسے. حالانکہ 4,000 لوگوں نے کنفرم کیا تھا فیس بک پر کہ ہم آئیں گے. تو ایسی امڈ آئی ہے دلی اور دلی کے باہر کے لوگ کہ ہم دیکھتے رہے کہ دھیرے دھیرے لوگ آتے گئے، اور یہ کارواں ایک طرح کا گزری رہی. بارش بھی ہوئی 14-15 تاریخ کو، لیکن اس کے باوجود. تو یہ چیز یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہندوستان خود اپنی اس قوت کو دوبارہ حاصل کر رہا ہے، اور اس میں سارے لوگ دوبارہ شریک ہو رہے ہیں. اور وہ جشن جو ہے جو بیچ میں تھوڑا سا رک گیا تھا، وہ دوبارہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ جشن جاری رہے گا ہمیشہ. اور ابھی نئی حیرتیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو
رنجیت چوہان خود اسی سلسلے کے کڑی ہیں، کامنا پرساد جی ہیں، یہ بہت دنوں سے جشن بہار کے نام سے شنکر اور شاد جو مشاعرہ ہے وہ تو ایک پوری روایت ہے اس کی، اور انہوں نے جس طرح اس کو برقرار رکھا، حالانکہ اب اس میں تھوڑا سا کوالٹی کے لحاظ سے بہت ڈیٹیریشن ہوا ہے، اور ان کے ہاں بھی شاید یہ وہ نئے شاعروں سے، نئی ابھرتی ہوئی نسل کے شاعروں سے زیادہ واقف نہیں ہے، تو وہ ادھر ادھر کے بہت سے مشاعرہ باز بھی بلا لیتے ہیں جن کو شاعری کی تمیز نہیں ہے، تو ناشاعر ہی بہت سے ہوتے ہیں، تو اب اس کو تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک بہت خوشائن چیز ہے اردو کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اور پختہ ہوگا، زیادہ تقویت حاصل ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں منعقد جشن ادب کے اس 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول کو جشن پیرزادہ قاسم کے عنوان سے بھی منایا گیا۔ جناب پیرزادہ قاسم صاحب پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں۔ اس شاندار پوئٹری فیسٹیول میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے جشن ادب کے سیکرٹری جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب نے۔ جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب اپنی خدمات سے جشن ادب کو مہکا رہے ہیں۔ جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب ایک خوبصورت شاعر اور ایک IT پروفیشنل بھی ہیں۔ جشن ادب نے سال 2012 کا شان ہندی ایوارڈ بالی ووڈ کے مشہور گیتکار اور شاعر جناب گوپال داس نیرج صاحب کے نام کیا تھا، لیکن خراب صحت کی وجہ سے وہ اس وقت ایوارڈ لینے کے لیے موجود نہیں تھے، تو اس 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں انہیں سال 2012 کا شان ہندی ایوارڈ دیا گیا۔ جشن ادب نے پاسبان ادب 2015 ایوارڈ محترمہ کامنا پرساد صاحبہ کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا۔ محترمہ کامنا پرساد صاحبہ جشن بہار ٹرسٹ کی فاؤنڈر ہیں اور دہلی کے ادبی حلقوں میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں۔ وہیں دوسری اور جشن ادب نے شان ہندی 2015 ایوارڈ ہندی کے جانے مانے کوی، ادیب، سیاسی اور سماجی شخصیت جناب ادے پرتاپ سنگھ صاحب کو ان کی ہندی خدمات کے لیے دیا۔ جشن ادب نے شان اردو 2015 ایوارڈ اور جشن ادب 2015 ایوارڈ جو 1 لاکھ روپے کا ہے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب پیرزادہ قاسم صاحب کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا۔ جشن ادب کے پریزیڈنٹ ہیں ممبئی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس اور شاعر جناب قیصر خالد صاحب۔ جشن ادب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب ڈاکٹر اجے شرما صاحب، اور جشن ادب کے سیکرٹری ہیں خوبصورت شاعر اور IT پروفیشنل جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب۔ یہ سبھی حضرات ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جشن ادب کو اپنا سپورٹ دے رہے ہیں۔ جشن ادب نے جہاں ایک اور 3 مئی 2015 کو اس شاندار انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول کو آرگنائز کیا، تو دوسری اور 30 اپریل 2015 کو مختلف موضوعات پر پروگرام آرگنائز کیے، جس میں نئی آواز، نئے انداز کے ذریعے نئے لکھنے والے نوجوان شاعر اور شاعرات کو پروموٹ کیا جو شاعری کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رول آف نان مسلم ان پروموشن آف اردو لینگویج اینڈ لٹریچر، بیوروکریسی ان سروس آف لٹریچر، پرومسز اینڈ پروسپیکٹس، ادب اور سیاست، لٹریچر اینڈ پولیٹکس، رول آف رائٹرز، پوئٹس اینڈ کریٹکس ان بیلنسنگ دا سوسائٹی، اور رول آف جرنلزم ان بیلنسنگ دا سوسائٹی جیسے موضوعات پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن آرگنائز کیے۔ تو یہ تھا جشن ادب کا 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جشن ادب واقعی ادب یا ساہتیہ کی خدمت کر رہا ہے۔ ہندوستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ ادب یا ساہتیہ دم توڑ رہا ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم جشن ادب کے ان پروگراموں کو اٹینڈ کریں یا انٹرنیٹ پر دیکھیں اور وہ پھر اپنی رائے مجھے بتائیں۔ یہ پروگرام کا ایک ویڈیو نہیں ہے، اگر آپ پورا پروگرام یا پورا پوئٹری فیسٹیول دیکھنا چاہتے ہیں
تو پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے www.mushairalive.com. جی ہاں، www.mushairalive.com پر آپ لیٹسٹ مشاعرے دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں. جی ہاں، اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں، پتہ ہے www.facebook.com/mahfil.mushaira. فیس بک کا پتہ پھر سے ہم بتاتے ہیں، www.facebook.com/mahfil.mushaira. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے کلچرل پروگرام، مشاعرے، کبھی سمیلن انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو پھر ہماری ٹیمز کو بلائیے. ہمارا موبائل نمبر ہے 09997640286. جی ہاں، موبائل نمبر ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں، 09997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے.